ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے جو اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اس بارے میں ہمارے معاشرے میں کچھ غلط افکار بھی پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، آج کی جو ویڈیو جس موضوع پر مشتمل ہے وہ ہے استخارہ۔ استخارہ کسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، کن امور میں استخارہ کرنا چاہیے، کن میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ استخارہ کسے کہتے ہیں۔ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خیر اور بھلائی کو طلب کرنا، یعنی اس کا لفظی معنی۔ تو اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ایک مخصوص طریقے سے جو شریعت میں استخارے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کسی بھی معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو خیر اور بھلائی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ استخارہ کب کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ پہلے کسی چیز کے بارے میں اپنا نظریہ اور ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ استخارہ کرتے ہیں جس سے استخارے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ استخارہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے ذہن میں کوئی دو چیزیں آ رہی ہیں مختلف، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان میں سے کیا کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ نے کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا ہے تو دو کاروبار آپ کے سامنے ہیں، تو آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کون سا کرنا چاہیے۔ آپ نے کسی جگہ مکان شفٹ کرنا ہے تو دو مکان ہیں، آپ نے کسی جگہ زمین خریدنی ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہے تو دو جگہ ہیں، اور آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کس جگہ، تو وہاں آپ استخارہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب یہ آپ کے ذہن میں خیال آئے، سوچ آئے، لیکن اگر آپ کا ارادہ پختہ ہو چکا ہے تو پھر استخارے کا کوئی فائدہ نہیں، استخارہ اس وقت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ جو بتلایا اذا ہمّا، جب ارادہ کرتا ہے بندہ، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے، نہ کہ جب آپ کے ذہن میں ایک طرف ایک کنارہ ایک سوچ پختہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ استخارہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری اہم بات اور اہم سوال یہ ہے کہ کن امور کے اندر استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ معاملات کے اندر ہوتا ہے، عبادات میں استخارہ نہیں ہوتا۔ شریعت کے اندر جن چیزوں کے بارے میں واضح حکم آ گیا ہے، جو شریعت کے واجبات ہیں یا سنن ہیں، تو ان میں استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ ہمارے عام معاملات کے اندر ہے۔ مثلاً اگر کوئی بندہ کہے جی میں نے شادی کروں یا نہ کروں، تو اس میں استخارہ نہیں ہے، یہ تو حکم ہے، یہ تو کرنی ہے۔ ہاں، اس میں کر سکتے ہیں کہ دو تین رشتے ہیں تو کس جگہ کرنی چاہیے، اس میں استخارہ آپ کر سکتے ہیں۔ یا کسی بندے نے کوئی جو ہے کسی مکان منتقل کرنا ہے تو اس میں استخارہ کر سکتے ہیں۔ بچے یا بچی کا رشتہ کہاں کرنا چاہیے، اس میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ امور جو آپ کے معاملات ہیں تو اس کے اندر استخارہ ہوتا ہے، عبادات میں استخارہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہے چوتھی اہم بات اور اہم سوال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، لوگ مختلف لوگوں کو کہہ دیتے ہیں جی ہماری طرف سے استخارہ کر دینا، اور پیسے جمع کرواتے ہیں، اور اس طرح کے ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے استخارے کا۔ استخارہ بندے کا اپنا ایک معاملہ ہے، اس نے ذہن کے اندر ایک خیال آیا ہے اور اس نے پورا کرنا ہے، اس کا کوئی کام ہے تو اس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے، تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا استخارہ نہیں کیا کبھی، بلکہ ان کو خود سکھایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح استخارہ سکھایا کرتے تھے جس طرح کہ قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں۔ تو صحابہ کرام خود استخارہ کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے خود کرنے کی تلقین کی ہے، نہ کہ لوگوں سے کروانے کی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں اور 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعا استخارے کی بتلائی ہے، اس کو عربی میں جو دعا ہے وہ پڑھیں گے۔ صحیح البخاری میں 1166 نمبر پہ یہ روایت ہے، اس میں پوری دعا بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ کمنٹ باکس کے اندر بھی آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی به۔
تو یہ دعا ہے۔ اب اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو، اپنا معاملہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ مطلب کام ہے، تو اس حوالے سے جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس اعتبار سے آپ کا استخارہ ہے۔ استخارہ کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر معاملہ جو ہے وہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ استخارہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے فیصلے پہ مطمئن ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو مطمئن جلدی کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے استخارہ کیا ہوتا ہے، اللہ سے خیر طلب کی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس میں میرے لیے خیر والا پہلو ہی نکالا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدر اور اللہ کی تقدیر اور فیصلے کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے اور یہ کام ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی خواب آ جاتا ہے، جی خواب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے اور یہ کام آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے کہ خواب کے اندر پتہ چلتا ہے، کوئی خواب وغیرہ نہیں آتا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کے جو ہے ذہن کے اندر دو سوچیں تھی جن میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کسی ایک کے بارے میں، تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، آپ کو کسی ایک کام کے اوپر دلی اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ کام بہتر ہے، اس کو کر لینا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ یا پھر جو آپ اس نے سوچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ اس سے بچ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی خیر والا بہتر معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ استخارے کا فائدہ ہوتا ہے، اور استخارے کے بعد آپ کو یہ اس طرح سے پتہ چلتا ہے، وگرنہ کوئی خواب وغیرہ والا جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں وہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں جو غلط نظریات ہمارے یہاں ٹی ویوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ انہوں نے اپنی گدیاں بنائی ہوئی ہیں، اور لوگ ان کو بھیج رہے ہیں دھڑا دھڑ، جی ہمارے لیے استخارہ کر دیں، جی میرے لیے کر دیں، میری بیٹی کے لیے کر دیں، بیٹے کے لیے کر دیں۔ تو یہ شریعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پہلے بتلایا کہ صحابہ کرام کو فرداً سکھایا، اور وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے، کسی کا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں مقرب کوئی نہیں ہے، تو اس کے باوجود صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے استخارہ نہیں کروایا اپنے لیے، بلکہ خود کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی کسی صحابی کو نہیں کہا کہ مجھ سے استخارہ کراؤ، بلکہ کہا کہ تم خود استخارہ کرو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہے سنت جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، اس کے مطابق ہی ہم استخارہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور بات ہے کہ استخارے سے پہلے مشورہ کسی سے کر لینا، جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز میں ماہر ہے اور آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، آپ کی خیرخواہی کرے گا، تو اس سے آپ مشورہ بھی کر لیں استخارہ سے پہلے کہ یہ میں نے کام کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ مجھے مشورہ دیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، اور اس کے بعد آپ استخارہ کر لیں۔ تو یہ بھی مستحب ہے کہ استخارے سے پہلے آپ کسی سے مشورہ کر لیں اور اس کے بعد آپ استخارہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔